بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, I'm go through my 8th lecture, which is against the topic of master and servant. ماسٹر اینڈ سرونٹ کے جہاں تک ریلیشنس کی بات کی گئی ہے لا آف ٹارٹس کے تحت، تو کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں سرونٹ کی، کچھ ہوتی ہیں ماسٹرز کی. ماسٹر مینس کے مالک اور سرونٹ مینس کے جو اس کا ملازم. اب جتنے بھی کام کاج ہوتے ہیں وہ ماسٹر نے اپنے سرونٹ کو بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب علی آپ نے اس قدر کام کرنا ہے اور اس قدر نہیں کرنا، جبکہ سرونٹ کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مالک کی دی ہوئی ڈائریکشنز کے مطابق جو بھی کام ہے اس نے وہی کرنے ہیں، اور اگر وہ ان کاموں سے بڑھاوا کر کے ان کو ایکسٹینڈ کر کے اور زیادہ کام کرنے کی اپنی پاور سے ابو کام کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کا خود سے ذمہ دار ہوگا، اور اگر وہ ایسا کرتے ہوئے کسی کا لاس کر دے گا تو وہی انڈر لائبلٹیز آئے گا، کیونکہ اس نے صرف وہ لا فل ڈائریکشنز کو فالو کرنا ہے جو کہ اس کے مالک نے اس کو دی ہوئی ہیں کہ جناب عالی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس سے ابو اس نے جو ہے کوئی بھی ایکٹ نہیں کرنا، اور اگر وہ اس سے ابو کوئی ایکٹ کرے گا تو جناب عالی وہ اس ایکٹ کا جو ہے وہ پھر خود ذمہ دار ہوگا. اور مالک کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ملازم کو صرف اور صرف جو ہے اتنے سے کام دے، اتنا سا کام کروائے جو کہ لیگل ہو. اگر وہ کوئی اسے اللیگل کام کے لیے کوئی ڈائریکشن دے گا اور وہ اللیگل کام کر کے آ جائے گا تو وہ ذمہ دار اس میں اس کا جو ہے وہ ماسٹر ہوگا، جو اس کا مالک ہوگا. وہ کہے گا جی، کلیئر کٹ کہہ دے گا کہ جی میں نے تو اپنے مالک کی دی ہوئی ڈائریکشنز کو فالو کیا ہے، تو اس لیے اس کے جتنے بھی کانسیکوینسز ہوں گے، جتنے بھی جو کچھ بھی اس کے جو رزلٹس نکلیں گے، اس کا ذمہ دار پھر مالک ہی ہوگا. اب یہاں پر 1934 بمبے کا کیس ہے جس میں سرونٹ اینڈ ماسٹر یا ماسٹر اینڈ سرونٹ کو جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے. ابھی جناب علی A servant is a person who voluntarily agrees, whether for wages or not, to subject himself at all time during the period of service to the lawful orders and directions of another in respect of certain work to be done. A master is the person who is legally entitled to give such orders and to have them obeyed. The relation of master and servant existed only between persons of whom the one has the order and control of the work done by the others. اب اس میں فردر ایک کیس کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی کیس آف ریور اسٹیم نیویگیشن کو کمپنی لمیٹڈ ورسز جگیش چندرا گھوش PLD 1956 ڈھاکہ 196 اس کا پیج ہے. ویئر اے ٹارٹ از کمیٹڈ بائی اے سرونٹ, دی general rule is that the master is answerable for every such wrong of the servant or agent as is committed in the course of service. But in case where the agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both or them liable. But when both are held liable, it must be provided that the agent is personally liable under section 230 of the Contract Act. 230 جو ہے کانٹریکٹ ایکٹ کا، اس کو مد نظر رکھنا ہے اس نے. اگر کوئی سرونٹ جو ہے وہ ایجنٹ بھی ہے اپنے مالک کا ایک طرح سے، کیونکہ جب کوئی شاپ ہے، کوئی بزنس ہے، واٹس ایور جو بھی ہے، اگر وہاں پر مالک جو ہوتا ہے، جو ماسٹر ہوتا ہے، وہ اگر نہیں ہوتا
تو اس کی دیکھ بھال، ڈیلنگ، لینا دینا، جس کو سندھی میں ڈیتی لیتی بھی بولتے ہیں، اردو میں لین دین بولتے ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نوکر حضرات کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اپنے جو ہے ایجنٹ ہوتے ہیں پھر بطور اس کے اپنے جو ہیں اپنا ماسٹر کے، اونر کے یا مالک کے، واٹس ایور جو بھی انہیں رکھتا ہے۔ یہ ادرس کیس لاز بھی ہیں ان کے اندر۔ تو اگر ہم ان کی روشنی میں سیکشن 230-30 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ کو دیکھتے ہیں کہ جناب عالی وہ کیا کہہ رہا ہے، تو فردر ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ ماسٹر اینڈ سرونٹ کے رسپیکٹ جو ہے، سیکشن 230 آف دی کانٹریکٹ ایکٹ، agent cannot personally enforce nor be bound by contract on behalf of principal۔ اب ایک جو نوکر ہے وہ اپنے مالک کے بہاف پہ کوئی بھی جو ہے وہ معاہدہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اتنا اتھورائز ہی نہیں ہے۔ جب تک مالک اس کو ریٹن میں کوئی ایسا اتھورائز نہیں کرتا، اس کو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں دیتا، تو وہ امپاورڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی جو ہے ایسا کوئی کام کرے جو کہ مطلب ہے جو اس کا مالک نہیں چاہتا تھا، کہ وہ اس کے چاہنے کے نہ چاہنے کے باوجود بھی کوئی ایسا کام کرے، تو لازمی بات ہے کہ اس کی پھر اپنی رسپانسبلٹیز ہوں گی۔ ان دی ایبسنس آف اینی کانٹریکٹ ٹو دیٹ افیکٹ، این ایجنٹ کے ناٹ پرسنلی انفورس کانٹریکٹس entered into by him on behalf of his principal, nor is he personally bound by them۔ اب جب اس نے کوئی ایسا اس کے ساتھ کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں کیا ہوا، اپنے ایجنٹ کو اتنا جو ہے پاور نہیں دی ہوئی ہے، تو وہ کوئی ایسا کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکتا، اور اپنے مالک کے بہاف پہ جو کہ اس کا پرنسپل بھی کہلائے گا نہیں کر سکتا، تو اس نے نہیں کرنا ہے۔ اگر کرے گا تو وہ illegal ہوگا۔ presumption of the contract to contrary، such a contract shall be presumed to exist in the following cases۔ اس کو مانا جائے گا، اس کو ایگزسٹ مانا جائے گا کانٹریکٹ کو ان کنڈیشن میں، where the contract is made by an agent for the sale or purchase of the goods for a merchant resident abroad۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ where the agent does not disclose the name of his principal، where the principal thought disclosed cannot be sued۔ اب یہ چیزیں ہیں، ان کو تب بھی مانا جائے گا کہ جناب جب یہ اگر وہ کرتا اپنے مالک کا نام تو نہیں دیتا، لیکن خود سے جو ہے وہ اپنے طور پہ کرتا ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس نے خود ہی مطلب ذمہ دار رہنا ہے، تو اس لیے ٹھیک ہے جی، ایگزسٹڈ ہے وہ۔ اب اس میں نمبر 1 کا جو ہے کہ جہاں یہ معاہدہ کسی ایجنٹ کے ذریعے بیرون ملک مقیم شہری کے لیے سامان کی فروخت یا خریدار کے لیے کیا گیا ہو۔ نمبر 2، جہاں ایجنٹ اپنے پرنسپل کا نام ظاہر نہیں کرتا، جہاں پرنسپل اگرچہ انکشاف کیا گیا ہے پر مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اب اس کو اگر ٹوٹلی دیکھا جائے تو اس کی جو اردو میننگ نکلتی ہے سیکشن کی، وہ ایسے ہی ہے کہ پرنسپل کو ملازم ٹھہرایا گیا ایجنٹ پرنسپل کی جانب سے معاہدوں کو ذاتی طور پر نافذ نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کا پابند ہو سکتا ہے۔ اس معاہدے کی عدم موجودگی میں کوئی ایجنٹ اپنی پرنسپل کی جانب سے ان کے ذریعے درج معاہدوں کو ذاتی طور پر نافذ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ ذاتی طور پر اس کے پابند ہیں۔ انہیں اس طرح کے برعکس معاہدوں کا تصور اس طرح کے معاہدے کو مندرجہ ذیل معاملات میں سمجھا جائے گا، جو کہ یہ ایگزسٹڈ میں نے آپ کو بتائی 3 چیزیں ہیں۔ اب چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس میں ٹارٹس اور کانٹریکٹ کا کیا ہے مطلب۔ ٹارٹس کا دیکھیں جناب، اگر کوئی ایسا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس میں لینے والے کا یا دینے والے کا کوئی لاس ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر لازمی بات ہے ملازم انڈر لیبلٹی آئے گا یا اس کا مالک انڈر لیبلٹی آئے گا۔ یہ چیزیں تو تب دیکھی جائیں گی جب ان پہ جو ہے وہ پھر لیٹیگیشن چلے گی، لیٹیگیشن ہوگی تو پھر لیبلٹیز دیکھی جائے گی کہ لیبلٹیز انڈر لیبلٹیز یا اس طرح کے معاہدے کے یا اس طرح کی دین لین کے جو ہے وہ مالک تھا یا کہ سرونٹ تھا۔ پھر جناب عالی ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ڈیمیجز کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، جو کہ میں پہلے اپنے لیکچرز میں پریویس لیکچرز میں آپ کو بتا کر آیا ہوں۔ پھر اس میں آ جاتی ہیں لائبلٹیز آف دی ماسٹر ٹو تھرڈ پرسن۔ وہی باتیں ہیں کہ جناب تھرڈ پرسن جو آئے گا ایسے معاہدوں میں انٹر ہوگا، اور اس میں جناب عالی آ کر کے جو ہے اس کے ملازم جو ہے
اپنے مالک کی غیر موجودگی میں اگر کوئی تھرڈ پرسن کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو ماسٹر کی کیا لیبلٹیز ہیں اور جناب اس کی کیا لیبلٹیز ہیں. یہ ماسٹر اور سرونٹ کا جو ریلیشن ہے میرے خیال میں یہ بہت اچھے طریقے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کر کے دے دیا ہے. اور ان دونوں میں سے کون انڈر لیبلٹیز آ سکتا ہے، کس طرح سے آ سکتا ہے، یہ چیز بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کر لی ہوگی. فردر آپ اس چیپٹر کو جو ہے آپ دیکھیں گے لا آف ٹاٹ کے چیپٹر 8 کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کی تھوڑی اسٹڈی آپ نے کر لینی ہے تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی. لیبلٹیز فار رانگ کمیٹیڈ بائی ادرس، یہ چیپٹر ہے، اس کے اندر ہی سرونٹ اور ماسٹر کے جو ریلیشنس ہیں وہ کلیئر کٹ کیے گئے ہیں، ایکسپلین کیے گئے ہیں. تو آپ ان کو پلیز سبجیکٹ اپنا چیپٹر کو دیکھ لیں گے تو یہ کانسیپٹ آپ پر جو ہے وہ فردر کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب عالی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.